تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک مالک ارض و سما خالق کائنات کے لیے ہیں، اور بے شمار درود و سلام ہو پیغمبر بحر و بر شافی روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے اللہ نے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ موجودہ دور میں ہر خاص اور عام کو اس وقت جو ایک پریشانی بلکہ عذاب کہہ لیں لاحق ہے، وہ مہنگائی کا، غربت کا، افلاس کا، معاشی بدحالی، مجموعی طور پر آج ہمارے لوگ اس کا شکار ہیں۔ دعا کریں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ رب العالمین سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اس معاشی پریشانی اور بدحالی اور اس بحران کا جو نتیجہ نکلے وہ تو ایک طرف، لیکن آج کے ہم اس خطبہ جمعہ میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو رزق آسمانوں سے اللہ کے حکم سے ہمارے لیے اتر رہا ہے، اس میں خیر کیسے پیدا ہو، اس میں برکتیں کیسے پیدا ہوں، ہم آج کے اس مختصر سے ٹائم میں انشاءاللہ ان باتوں کو سمجھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین سننے اور سنانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ایک بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، ہم زمین پہ رہنے والے انسان ہوں یا آسمانوں میں اڑنے والے پرندے ہوں یا چھوٹے چھوٹے بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، ان سب کے رزق کی ذمہ داری ایک اللہ نے لی ہے، وہ عطا کرے گا، اس کا وعدہ ہے۔ سب سے پہلے ذہنوں کے اندر یہ نقش کر لیں کہ رزق کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی ہو، کیڑے مکوڑوں تک کی خوراک کا انتظام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر دوسرے نقطے کو ذہن میں بٹھائیں کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک وہ اللہ رازق ہے، رزق عطا کرنے والا ہے، اور اپنی پوری قوت کے ساتھ مستحکم انداز سے اپنی پوری قدرت کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنی مخلوقات میں رزق کی تقسیم کرنے والا ہے۔ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ تو پھر اس ضمن میں یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں میرے بھائیوں کہ اگر آپ کے ذہن میں شیطان یہ ایک جال بن دے کہ کاروبار پہ کسی نے بندش کروا دی، جادو کروا دیا ہے، کاروبار صحیح نہیں چل رہا، کسی نے کوئی سفلی کروا دیا ہے، اللہ کے بندو ذہن میں بٹھا لو کہ رزق کی ذمہ داری اللہ کی ہے، اور اس رزق کی بندش آپ کرواؤ، یعنی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ اللہ رب العالمین جو رزق عطا فرما رہا ہے اس کو روکو گے؟ طاقت ہے تم میں
کہ تم کسی کے رزق کو روک سکو، کیونکہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تم رازق کے رزق کے دینے کو نہیں روک سکتے، دنیا جہاں کی طاقت لگا لو، کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو کسی کے رزق پہ بندش کروا سکے، کسی کے کاروبار پہ بندش کروا سکے۔ یہ باتیں ذہن سے نکال دیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں رزق دوں گا، اور اللہ نے کہا هو الرزاق ذو القوۃ المتین، قوت میرے پاس ہے، مستحکم رزق میں عطا کرتا ہوں، میں دیتا ہوں۔ ہے کسی کی طاقت روکے؟ جواب نفی میں ہے، نہیں، اللہ کسی کی کوئی طاقت نہیں کہ تجھے رزق دینے سے روک سکے۔ تو یہ باتیں آپ نے ذہن میں اگر بٹھا لیں کہ رزق دینے والا اللہ ہے، کاروبار کو مستحکم کرنے والا اللہ ہے، مال میں برکت عطا فرمانے والا اللہ ہے، تو آپ نے عقیدہ توحید کا ایک بہترین نقطہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی کچھ بھی کہے، کوئی کچھ بھی کرے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ رب العالمین جو پرندے صبح نکلتے ہیں، دن بھر گھومتے پھرتے ہیں، اڑتے پھرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا بھی پیٹ بھرتا ہے، وہ رات کو غروب آفتاب پہ جب آتے ہیں ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کی بھوک ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے، انصرام کیا ہوا ہے۔ تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہم بچوں کو بھی یاد کراتے ہیں، خود بھی پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور اس کی ایک فضیلت بھی ہے، ایک مرتبہ بھی ہے، مقام ہے۔ ان کو یاد کرو، ان کو حفظ کرو، ان کو پڑھو، جنت کی خوشخبری ہے اس شخص کے لیے۔ لیکن میں 4-5 اللہ کے نام آپ کو ایسے بتاتا ہوں کہ جو آپ یاد بھی کریں، آپ چلتے پھرتے پڑھتے بھی رہیں، اور جب دعا کریں تو ان ناموں سے اللہ کو پکاریں۔ رزاق، رازق، وہاب، المطیع، المعطی عطا کرنے والا، الوہاب دینے والا، المغنی، الغنی، اللہ رب العالمین خزانے لٹانے والا، دل کو غنی کرنے والا، اللہ رب العالمین رزق عطا فرمانے والا، رازق، رزاق، وہاب، المعطی، مغنی، غنی، اللہ کو پکاریں ان ناموں کے ساتھ۔ ان ناموں کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ رب العالمین سے سوال کریں رزق کا۔ اللہ رب العالمین رزق بھی عطا فرمائے گا، اور رزق میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ جب آپ اللہ سے کہیں گے اللہ عطا کرنے والا تو تو ہی ہے، تیرے علاوہ تو مجھے کوئی کھلا پلا نہیں سکتا، رازق تو تو ہے، اللہ المعطی تو تو ہے، عطا تو تو کرتا ہے، اللہ خزانوں کا مالک تو تو ہے، میں اعتراف کرتا ہوں۔ تو جو رزق آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہا ہوگا ان ناموں کی برکت سے، اللہ رب العالمین اس رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اب آئیے، جو مال ہوتا ہے، جو رزق ملتا ہے، اس کی کچھ اقسام ہیں، لیکن میں صرف ایک قسم بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ رزق کی جو اقسام ہے اس میں سے ایک قسم ہے مالی قسم۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور زمین پہ چلنے پھرنے اور بھاگنے دوڑنے کی صلاحیت دی ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا ہے کہ تم زمین کی پیٹھ پر چلتے اور پھرتے اپنا رزق تلاش کرو، یعنی مزدوری کرو۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھے میں اور بیٹھے بیٹھے ہی آپ کے کاروبار میں 4 چاند لگ جائیں گے، یا آپ کی کوئی دکان کھل جائے گی، پیسہ آنے لگے گا، من و سلوہ نازل ہو جائے گا۔ نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ محنت کرنی پڑے گی، جدوجہد کرنی پڑے گی، بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی، عقل استعمال کرنی پڑے گی، لوگوں کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے، کچھ سوچنا پڑے گا، آگے بڑھنا ہوگا، تبھی تو کچھ ہاتھ میں آئے گا۔ اور یہ قرآن کا قانون ہے کہ لیس للانسان الا ما سعی،
اکثر یہ آیت کا ایک ٹکڑا دیواروں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے اسکول کالجز وغیرہ میں اور کارخانوں میں بھی تقریباً کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی سب کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ کوشش کے بغیر تو کچھ نہیں ہے نا، کوشش کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کوشش نہیں کرو گے، جدوجہد نہیں کرو گے، تگ و دو نہیں کرو گے، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ لیکن جس چیز کی آپ کوشش کرو گے، جس چیز کی آپ تگ و دو کرو گے، اللہ نے کہا وہی سب کچھ ہم انسان کو عطا کریں گے۔ کریں آپ محنت، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ فارمولا کہ آپ بھاگیں گے، دوڑیں گے، تگ و دو کریں گے، عقل استعمال کریں گے، کچھ نئے آئیڈیاز لائیں گے، آپ کوئی اور ورکنگ کریں گے، کام کریں گے، رسک اترے گا، یہ فارمولا ہم یہاں استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسری جگہ پہ غلط فارمولا استعمال ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے اگر آپ بولیں نماز نہیں پڑھتے بھائی، مسجد نہیں آتے، نماز سے دور ہو، خیریت ہے، کسی میں نماز میں بھی نظر نہیں آتے، بس اللہ توفیق دے گا تو پڑھ لیں گے، اللہ دعا کریں اللہ توفیق دے۔ دعا والدین سے پوچھیں، اولادیں نماز پڑھنی نہیں آتی، کیوں نہیں آتی یہاں پہ، آپ کے بچے نہیں آتے، نمازوں کا اہتمام نہیں، بس دعا کریں حضرت اللہ توفیق دے۔ اور وہی بچہ اگر صبح اٹھ کے آپ کی دکان نہ کھولے، دفتر نہ جائے، کارخانے نہ جائے، دو پیسے کما کے نہ لائے، آپ اس کو مارتے ہو، آپ اس کو ڈانٹتے ہو۔ تو جس طرح رزق آپ تلاش کر رہے ہیں تگ و دو کے ساتھ، بھاگ دوڑ کے ساتھ، اپنی عقل بھی استعمال کر رہے ہیں، ادھر بھی تو اسی طرح آؤ نا، استعمال کرو نا اپنی عقل کو، تگ و دو کرو نا، ٹائم نکالو نا، اپنے معاملات کو پیچھے رکھ کے اللہ کی طرف ذرا آگے تو بڑھو نا، رزق میں برکتیں ایسے ہی تو ہوں گی۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر من اللہو ومن التجارہ، جو تم باہر بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کرتے ہو، مارکیٹ میں اپنا وقت ضائع کرتے ہو، اپنا پیسہ اور اپنا مال بھی ضائع کرتے ہو، خیر من اللہو ومن التجارہ، ان سب سے بہتر اللہ کے پاس ہے، اس سے مانگو، اس سے واللہ خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے، وہ بہترین رازق ہے، وہ بہترین روٹی اور بہترین سالن تمہیں عطا فرمانے والا ہے، مانگو تو صحیح۔ اور رزق کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ صرف روٹی ملے، کھانا ملے، نہیں، اچھی صحت ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس اچھا گھر ہے، یہ ساری چیزیں رزق کے زمرے میں آتی ہیں۔ واللہ خیر الرازقین، تو رازق کو تو مناؤ نا، رازق کو تو راضی کرو نا، رزق دینے والے سے تو دوستی کر لو نا، تو اللہ رب العالمین تمہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو، وہی اللہ ہے جو تمہاری جھولیاں بھرنے والا ہے، تمہارے رزق میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ تو میرے بھائی تگ و دو کرنی ہے، یہ مالی قسم۔ میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین کی لاتعداد مخلوقات، لاتعداد مخلوقات نہیں گن سکتے، اشرف المخلوقات انسان کے علاوہ لاتعداد مخلوقات، ان لاتعداد مخلوقات میں سے کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی مخلوق بزنس کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، تجارت کرتی ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کوئی ملازم ہے فیکٹری میں، کوئی کارخانہ لگا ہوا ہے؟ انسانوں کے علاوہ کسی مخلوق کا کوئی کاروبار نہیں۔ اب یہ بات توکل کی آ رہی ہے، اب یہ بات بھروسے کی آ رہی ہے اللہ پہ۔ وہ لاتعداد مخلوقات جن کا کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کوئی پیسہ، کوئی آمدنی، کوئی آنا جانا کچھ نہیں ہے، کیا اللہ ان کو نہیں کھلاتا؟ کیا ان کا پیٹ نہیں بھرتا؟ اللہ بھرتا ہے نا، اللہ کھلاتا ہے نا، ان کو بھی روٹی کھلاتا ہے نا، دانا چکتے ہیں نا، وہ بھی اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں نا۔ تو ہم انسان یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں
ہم تو صبح اور شام دن اور رات پیسہ کمانے کے چکر میں لگے ہوئے، بزنس بھی ہے، فیکٹری بھی ہے، کارخانہ بھی ہے، ملازمتیں بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ذرا اس مخلوقات کی طرح توکل بھی تو ہونا چاہیے جن کا کوئی بزنس نہیں ہے اس کے باوجود رزق مل رہا ہے، کوئی کاروبار نہیں ہے اس کے باوجود رزق کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو بھائی جب میں تگ و دو کرتا ہوں اور مجھے کہا گیا کرو، نہیں کرو گے تو بیٹھے بیٹھے نہیں ملے گا، کرو، لیکن اس تگ و دو کرنے میں اللہ کو نہ بھولو، رازق کو نہ بھولو، رزق دینے والے کو نہ بھولو، پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، جمعے کے اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، پڑھتے رہو، ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو۔ قرآن میں موجود ہے، سورۃ جمعہ میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے رہو، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پہ پھیل جاؤ، کاروبار کرو، تگ و دو کرو، لیکن اس اللہ کو یاد رکھو، اس کا ذکر کرتے رہو۔ رزق میں برکت ہوگی۔ پریشانیاں سب کے ساتھ ہیں، مصائب سب کے ساتھ ہیں، دور ایسا چل رہا ہے موجودہ، حالات گمبھیر ہیں، حالات خطرناک ہیں، لیکن میں نے اگر اپنے رزق میں برکت پیدا کرنی ہے تو مجھے رازق کو راضی کرنا ہوگا اور مجھے اسی طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہوگی جس طریقے سے اللہ کا قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے۔ رزق میں برکت کا ایک اور اصول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عبادت میں سے سستی ختم کر دیں، برکت ہو جائے گی رزق میں۔ سستی ختم کر دیں، غفلت ہٹا دیں۔ فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون؟ نمازیوں کے لیے۔ سورۃ الماعون ہے، آخری سپارہ ہے، چھوٹی سورت ہے، ارأیت الذی یکذب بالدین، اللہ کہتا ہے فویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ اللہ نمازیوں کے لیے ہلاکت، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت، نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل۔ جی ہاں، کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں، جو اپنی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ہلاکت ہے۔ عبادت میں تیزی لے آؤ، فرائض کی پابندی تو وقت کے مطابق کرنی ہے، نوافل کا بھی اہتمام کرو، عبادت میں تیزی لے آؤ، سجود میں تیزی آ جائے، رکوع میں تیزی آ جائے، قیام میں تیزی آ جائے، ذکر و اذکار میں تیزی آ جائے۔ فرائض کی پابندی وقت کے ساتھ کرنی ہی کرنی ہے، نوافل بھی جب موقع ملے 2 نفل پڑھ لو، نماز ٹائم ہے، فرصت ہے، نماز کا ابھی وقت دور ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، مانگو اللہ سے، سوال رزق میں برکت ہوگی۔ عبادت میں سے سستی ہٹا دیجیے، اور خصوصاً میں صرف آپ کو اشاراتاً بتا رہا ہوں، باتیں آپ کو ساری پتہ ہیں۔ نماز عصر کی پابندی کرو، نماز عصر کی، نماز عصر جس کی فوت ہو گئی، نماز عصر جس کی چھوٹ گئی، نماز عصر میں جس نے سستی کر لی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مال بھی برباد، اس کی اولاد بھی برباد ہے۔ عبادت میں تیزی ہوگی تو رزق میں برکت ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رازق کو راضی کر رہے ہو نا، آپ اس کے فرائض جو اس نے آپ کے اوپر فرائض لاگو کیے ہیں، آپ اس کی پابندی کر رہے ہو، آپ اس کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہو، وہ آپ کے رزق میں برکت نہ دے۔ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، میں ہوں زبردست رزق دینے والا۔ ہے کسی کی ہمت روک کے دکھائے، کوئی بندش کر کے دکھائے کسی کے کاروبار میں، هو الرزاق ذو القوۃ المتین، مجھے کوئی روکے گا؟ مجھے کوئی روکے گا؟ اللہ اکبر، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کہتا ہے، یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، کوئی ہے روکنے والا اسے؟ پریشان ہو جاتے ہیں، جی حضرت صاحب یہ ہو گیا، کاروبار نہیں چل رہا، لگ رہا ہے سفلی کروا دیا، لگ رہا ہے بندش ہو گئی ہے، لگ رہا ہے ایسا ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، میرے اپنے اعمال ہیں، میری اپنی کوتاہیاں، میری اپنی سستیاں، میری اپنی غلطیاں ہیں، اس کو دور کر لو۔ اللہ کا وعدہ ہے میں دوں گا رزق، میں ہوں دینے والا رزق۔ اور جو نہیں کر رہے، عبادت نہیں کر رہے، جو مانتے ہی نہیں، کفار کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو نہیں دے رہا اللہ رزق، اور جو مانتے ہیں اور وہ آ کر اللہ کے در پہ جھکیں گے، ممکن کیسے کہ اللہ رب العالمین کو رزق عطا فرمائے۔ رزق میں برکت کا اصول یاد رکھیں، عبادت کریں، فرائض کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، اللہ رب العالمین کی عبادات میں سستی اور غفلت کا مظاہرہ نہ کریں۔
دوسری چیز، صلہ رحمی کرنا شروع کر دیں، رزق میں برکت ہو جائے گی، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ میں نے کہا نا اشارتاً بیان کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو شخص صلہ رحمی کرے گا، تعلقات کو جوڑ کے رکھے گا، رحم کے رشتوں کے ساتھ محبتیں رکھے گا، دوستیاں رکھے گا، خوشگوار معاملات رکھے گا، اللہ نے کہا رزق میں اضافہ میں کروں گا، برکتیں میں دوں گا۔ روٹھے ہوئے ہیں لوگ، رشتہ دار بہن بھائی، منا لو، کوئی بات نہیں، کب آنکھ بند ہو جائے کچھ پتہ نہیں، جا کے منا لو، معافی تلافی کر لو، اپنے معاملات کو سدھار لو، صلہ رحمی کر لو، اللہ کا وعدہ ہے رزق میں دوں گا۔ اور پھر اگر قطع رحمی کرو گے، اور انا میں بھی نہیں بلکہ حضرت میں، آج کل چل رہا ہے حضرت میں ہوں جو بھی ہوں، میں کیوں ملوں، میں کیوں سلام کروں، میں کیوں جھکوں، میں کیوں بلاؤں، تو جھک جا، تو نہیں جھکے گا، قطع رحمی کرے گا۔ اور دنیا میں کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جن کا عذاب یہیں ملتا ہے، ان میں سے ایک گناہ قطع رحمی کرنے والا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کو جو کچھ بھی عذاب ملے گا، جو کچھ بھی سزا ملے گی، وہ یہیں ملے گی۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں ملتی ہے، اس میں سے ایک گناہ قطع رحمی ہے۔ تعلقات کو توڑنے والے کو سزا یہیں ملتی ہے، رشتہ داروں سے ناطا توڑنے والوں کو سزا یہیں ملتی ہے۔ منا لو، روٹھے ہوئے لوگوں کو منا لو، معافی تلافی کر لو، اللہ رب العالمین رزق کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ تیسری چیز جو آپ کے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے اللہ کے حکم سے، وہ آخرت کو دنیا پر ترجیح دینا ہے۔ آخرت کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، دائمی ہمیشہ رہنے والی زندگی۔ یہ زندگی کتنی سال ہے؟ ایوریج کیا چل رہا ہے آج کل معاشرے میں؟ 60 65 70 75، بس اتنے سال ہوئے، اس کے بعد نمٹ گیا معاملہ، ختم۔ زندگی وہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ فرمایا کہ اس زندگی کو اس زندگی پر ترجیح دو، اللہ رب العالمین رزق کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ اور اگر آپ نے ترجیح دی دنیا کے مال و متاع کو، دنیا کی رنگینیوں کو، دنیا کے معاملات کو، قبر کو بھلا بیٹھے، اللہ اکبر، آپ نے اپنی ہی مسجد میں دیکھا معاملہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، 2-4 مہینے پہلے یہیں بیٹھے بیٹھے انتقال ہوا تھا، کب آنکھ بند ہو جائے نہیں پتہ نا، نہیں معلوم نا کہ آگے عصر کی نماز بھی ملنے والی ہے کہ نہیں ملنے والی، گھر بھی جانے والے ہیں کہ نہیں جانے والے۔ وضو کر کر آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، نماز جمعہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پلاننگ ہے، ساری منصوبہ بندی ہے کہ یہاں جاننا ہے، اس سے یہ بات کرنی ہے، اس سے اتنے پیسے لینے، اس سے یہ معاملہ پورا کرنا ہے، لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں۔ تو جب آپ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں گے دنیا کی زندگی پہ، اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اور ایک اور کام میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ رزق میں برکت کا فارمولہ، اللہ اکبر، کچھ بھی کہتے رہے ہم کہ یہ ہو گیا، ریاست میں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے، کچھ ہوگا؟ کچھ نہیں ہونے والا۔ تو میں اپنی ذاتی معاملات کو ہی سدھار لوں، کم سے کم میں بیٹھ کے بحث و مباحثہ کروں، میں بیٹھ کے لمبے چوڑے سوشل میڈیا پہ کمنٹس کروں یا تحریریں لکھوں یا پڑھوں، بیکار ہے نا، فائدہ نہیں ہے نا۔ فائدہ یہی ہے کہ میں جو یہ چند سالہ زندگی ہے، اور چند سالہ بھی میں کیوں کہوں، پتہ نہیں کتنی زندگی ہے، ہو سکتا ہے چند گھنٹے ہیں، ہو سکتا ہے چند ہفتے ہوں، تو یہ جو تھوڑی سی زندگی ہے، میں اس کو کم سے کم سدھار لوں، اللہ کو راضی کر لوں۔ ایک فارمولہ اور لے لیجئے رزق میں برکت کا، وہ یہ کہ آپ کی تنخواہ چاہے 10,000 ہو، آپ کمانے والے چاہے 1 لاکھ ہوں، آپ کی تنخواہ چاہے 25,000 ہو، آپ کمانے والے چاہے 2.5 لاکھ ہوں، جتنا بھی آپ کماتے ہیں، جو بھی آپ کماتے ہیں، معمول بنا لیں کہ کسی نہ کسی کی ہتھیلی پر کچھ نہ کچھ روزانہ رکھنا ہے، خرچ کرنا ہے، کسی نہ کسی کی ہتھیلی پہ کچھ نہ کچھ رکھنا ہے، جو استطاعت، جو طاقت ہے۔ مال جو خرچ کرتا ہے نا، اس کے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، مال میں برکتیں ہوتی ہیں۔ مہمان آ گئے، مہمان کو کھلا دیں، کسی کو چائے پلا دیں،
पड़ोसी का ज़रूरी नहीं है कोई दावत हो तभी हमने भेजना है, कोई भी खाना बनाए एक प्लेट भिजवा दीजिए। मदारिस में चले जाइए, मदारिस में यतीम बच्चे होते हैं, कोई एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर दीजिए। कोई मांगने के लिए आ गया, उसको जो इस्तिताअत है उसकी हथेली पर रख दिया, उसको खिला दिया, उसको दे दिया। तो खर्च करना, अल्लाह का माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जो भी दे रहा है ये नहीं, जो भी मिल रहा है जितना मिल रहा है, ज़्यादा या कम, ज़्यादा मिले या कम मिले खर्च करो। ज़्यादा मिल रहा है ज़्यादा खर्च करो, कम मिल रहा है कम खर्च करो, लेकिन खर्च करना है, लाजमी देना है। और वो कुरान की सूरह फजर की जो आयात हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि हम जब किसी इंसान के रिस्क को तंग कर देते हैं ना, जब किसी इंसान की मईशत को तंग कर देते हैं, जब हम उसके कारोबारी हालात को मफलूज कर देते हैं, तो रोता है, वावेला करता है, चीखता है कि मेरे रब ने मुझको रुसवा कर दिया, मेरे रब ने मुझको रुसवा कर दिया। अल्लाह खुद आगे जवाब देता है कि ये जो तुम्हारे कारोबार में कमी आई है, ये जो तुम्हारी मार्केट वैल्यू डाउन हुई है, उसकी वजह क्या है? कल्ला बल्ला तुकरीमून अल यतीम, तुम यतीम के सर पर शफकत का हाथ नहीं रखते, खिलाते नहीं, पिलाते नहीं। मुआशरे में यतामा मौजूद हैं, नहीं किफालत की जिम्मेदारी लेते, उनके साथ मोहब्बत से पेश नहीं आते, उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश नहीं आते। वजह यह है कि तुम्हारा रिस्क तंग हो गया है, तुम परेशान हो गए हो। वला तो हाजून अला तआमिल मिस्कीन, नहीं खिलाते खाना। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना खिलाने की तरगीब दिला रहे हैं सहाबा को, खाना खिलाया करो, लोगों को पिलाया करो, दिया करो। मैं तैयार नहीं हूं एक प्लेट भी भेजने के लिए बराबर में अपने पड़ोसी को, मुझे मालूम ही नहीं कि उसने खाना खा भी लिया है कि नहीं खाया है, उसके हालात कैसे नहीं मालूम मुझे। और ये हकीकत है, और ये ज़मीनी हक़ाइक़ है, और अफसोस तर हक़ाइक़ है कि मुझे नहीं मालूम कि मेरे बराबर में क्या चल रहा है और इधर बराबर में क्या चल रहा है। हाँ, टो में लगना है मुझे ये देखना है कि इसके मामलात जो हैं ये कहाँ आ रहा है, कहाँ से जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ये सारे। लेकिन उसके रिस्क में जो परेशानी हो रही है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दो अल्लाह के बंदो, दिया करो, खिलाया करो, पिलाया करो, जितनी इस्तात है उतना दिया करो, ताकि आपके माल में, आपके रिस्क में बरकतें हो सकें। अब आखिरी बात, एक मैं आपको दे रहा हूँ, एक सेट बना के दे रहा हूँ, गोल्ड का सेट वेट नहीं, मैं आपको वजीफे का सेट बना के दे रहा हूँ, वजीफे का सेट। और वो सेट आप याद कर लें और कोशिश करें, हाल में जो बैठे हुए अहबाब हैं, ये हमारी माएँ बहनें सुन रही हैं, आप माएँ बहनें घर में और जो अहबाब जाते हैं दुकानों पर, फैक्ट्रियों पर, मुलाजमत पेशा हैं, सेल्समैन हैं, किसी भी शोबे से ताल्लुक है, जहां भी बैठ के अपने रिस्क का बंदोबस्त करते हैं, ये सेट आपने याद करना है और इसको आपने पढ़ना है। और मुशाहिदे में यही बात है कि जिन्होंने भी इस सेट का, इस वजीफे का, इस दुआ का एहतमाम किया, अल्लाह ने रिस्क के दहानों को खोल दिया, बरकतें ही बरकतें नाजिल हो गई। ज्यादा पैसा कमाना बरकत नहीं होता, ज्यादा मिल जाना बरकत नहीं होता, जो मिल रहा है उसमें बरकतें होनी चाहिए, उसमें फरावानी होनी चाहिए। फरमाया तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, इनफरादी हो, इज्तिमाई हो, खलवत हो, जलवत हो, सबके सामने हो, अकेले में हो, मस्जिद में हो, बाजार में हो, घर पे हो, कारोबार में हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह कहता है ऐसे ऐसे तुम्हारे लिए रिस्क के दहाने खोलूंगा, तुम्हारे वहम गुमान में भी नहीं होगा। ऐसी जगह से रिस्क दूंगा, सोचोगे यहाँ से भी ये मामला हल हो सकता था, पैसा मुझे यहाँ से भी मिल सकता था, इसमें भी मुझे मुनाफा हो सकता था, इसमें भी मुझे 2 पैसे बच सकते थे। ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे दहाने, ऐसे ऐसे दरवाजे खोलूंगा, हैरान हो जाओगे। तो ये सेट क्या है? बहुत बहुत ही मुख्तसर सा सेट है। सबसे पहले पढ़िए सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, इसके साथ मिलाइए दुरूद को, और दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, बस। और इसके साथ तीसरी चीज मिलाइए अल्लाहुम्मा गफिर ली। ये 3 चीजें, तारीफ, हम, तस्बीह अल्लाह की,
درود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل پر، اور تیسری چیز اپنے لیے اللہم اغفر لی، اللہ خراب تو میں ہوں، اللہ گناہگار تو میں ہوں، اللہ غلط تو میں ہوں، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ تسبیح کی برکت سے بھی رزق ملے گا، پیغمبر پہ درود پڑھو گے رزق ملے گا، استغفار کرو گے تو قرآن کی نصوص موجود ہیں کہ استغفار سے بھی اللہ رب العالمین رزق کے دہانوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ تینوں چیزیں آگے ساتھ میں سیٹ بن گیا نا، یاد کر لیا ہوگا آپ نے بیٹھے بیٹھے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اغفر لے۔ اللہ تسبیح تعریف تیرے لیے، رحمتیں میرے نبی پہ نازل فرما، ان کی آل و عیال پہ نازل فرما، اور میں اپنے لیے کہتا ہوں اللہ میں تو شرمندہ ہوں، مجھے بخش دے۔ اللہ میں تو گردن جھکا کے کہتا ہوں کہ میں تو غلط ہوں، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ میں نظر جھکا کے کہتا ہوں میں تو گناہگار ہوں، مجھے بخش دے۔ رحمت کے دروازے کھلیں گے، رزق کے دروازے کھلیں گے، کاروبار میں برکتوں کے دروازے کھلیں گے۔ چھوڑ دیں شکوے شکایتوں کو، چھوڑ دیں کسی کو یہ کہنا وہ کہنا، یہ ایسا اس نے ایسا اس نے، اپنے آپ کو بدل لو، اپنے ذاتی معاملات کو بہتر کر لو، اپنے اہل و عیال کو یہ بتا دو جا کر، اور یہ ساری چیزوں پہ عمل کر لو۔ عبادت میں فراوانی، عبادت کے اندر تیزی لے آؤ، رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ اللہ کا ڈر پیدا کر لو، رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ آخرت کو ترجیح دو، دنیا کی زندگی پہ رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ اللہ کا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ اور یہ وظائف ہوتے ہیں، یہ دعائیں ہوتی ہیں، یہ اذکار ہوتے ہیں، ہمیں یہ پڑھنے چاہیے، ان سے بھی رزق میں برکتیں ہوتی ہیں اور رزق میں فراوانی ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کے رزق میں، حلال رزق میں، روزی میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ جو رزق اور جتنا رزق تو ہمیں عطا فرما رہا ہے، یا اللہ اس میں سے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو، سب کی بیماریوں کو، سب کی مصیبتوں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ جو کچھ سنا ہے سنایا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔